رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کی امت کا 70% حصہ حضرت نعمان بن ثابت کی فقہ حنفی کا تقلید کرنے والا ہے. بے شک بے شک. امام ابو حنیفہ. یہ امام ابو حنیفہ کون ہے؟ یہ اتنی بڑی شخصیت ہیں جن کے بارے میں حضور داتا صاحب نے لکھا. واہ اور آپ جانتے ہیں کہ داتا صاحب کتنی عظیم شخصیت ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. یہ حضور غوث اعظم سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں. سیدنا حضور غوث اعظم فرماتے ہیں حضور داتا صاحب کے بارے میں اپنے مریدوں سے، جن کا خود کا مقام اتنا بلند اور مرتبہ اعلیٰ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہر ولی کی گردن پر وہ عبد القادر کا قدم ہے. تمام اولیاء کے اندر آپ کو سرداری ملی. لیکن داتا صاحب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضور غوث پاک 11ویں والے پیر، واہ سبحان آپ فرماتے ہیں اپنے مریدوں سے، لوگوں اگر مجھے داتا علی حجویری کا زمانہ مل جاتا تو تم دیکھتے کہ میرا سر ہوتا، علی حجویری کے قدم ہوتے. اتنے بڑے بزرگ حضور داتا علی حجویری علیہ رحمہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک رات حضور کا دیدار کیا. سمجھ آئے تو سبحان اللہ. حضور کا دیدار کیا. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ جاگتے ہوئے سعادت یہ ہے کہ یہ آنکھیں روضہ مصطفیٰ کا دیدار کریں، اور سوتے ہوئے سعادت یہ ہے کہ یہ آنکھیں دیدار مصطفیٰ کریں. کہ جس کو خواب میں حضور مل گئے. ایک صاحب آئے استادوں کے پاس، آ کر کہنے لگے جی میں نے رات خواب دیکھا ہے، اور خواب میں نے حضور کو دیکھا ہے. تو علامہ صاحب اس خواب کی تعبیر تو بتائیں. استاد صاحب فرمانے لگے بیٹا یہ خواب نہیں ہے، تعبیریں خوابوں کی ہوتی ہیں. حضور کا دیدار کیا، یہ تو حقیقت میں دیدار مصطفیٰ کر کے آیا کھڑا ہے. اور سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا نا، ان قریب وہ مجھے حالت بیداری کے اندر بھی دیکھے گا. اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. شیطان بھی میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. اور فرمایا جسے ہم نے خواب میں دیا ہے وہ صرف خواب نہیں ہوتا، وہ حقیقت میں بھی ہم اسے عطا فرما دیتے ہیں. تو حضور داتا صاحب نے دیکھا کہ سرکار نے اپنی بغل کے اندر ایک شخص کو لیا ہوا، اور اس کی داڑھی پر حضور پیار فرما رہے، پیار فرما. تو حضور داتا صاحب کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون خوش بخت ہے جس پر اتنی کرم نوازیاں آپ فرما رہے ہیں، اتنا پیار جسے آپ عطا فرما رہے ہیں. سرکار نے فرمایا علی حجویری تو نہیں جانتا یہ میری امت کا نعمان بن ثابت ہے، اور جس کو لقب ملے گا میری امت کا سب سے بڑا امام کہلائے گا. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں آپ کو یہاں پر نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ کی صرف ایک بات کر کے آگے گزر جاؤں گا. آپ کے پاس ایک شخص آئے، عیسائی تھا، آ کر کہنے لگا جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے. فرمایا کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ کہنے لگا بتائیں جی ایک شخص ہے سویا ہوا ہے، اور ایک شخص ہے بیٹھا ہوا ہے. ایک مسافر آتا ہے، وہ راستہ کس سے پوچھے گا؟ سوئے ہوئے سے پوچھے گا یا جو بیٹھا ہے اس سے پوچھے گا؟ توجہ ہے آپ لوگوں؟ سویا ہوا ہے ایک بندہ بیٹھا ہے. حضرت مسافر نے آگے جانا ہے، راستہ کس سے پوچھے گا؟ امام صاحب سمجھ گئے کہ یہ بات کہاں پر کر رہا ہے. کہنے لگا جی عیسیٰ پاک تو بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے نبی تو سو رہے ہیں، مسافر راستہ کس سے پوچھے، آگے ہدایت کس سے لے گا؟ امام صاحب فرمانے لگے وہ سوئے ہوئے سے لے گا. کہنے لگا جناب کیسے لے گا، وہ بیٹھے ہوئے سے کیوں نہیں پوچھے گا؟ فرمائے اس لیے نہیں پوچھے گا کہ وہ بیٹھا ہوا سوئے ہوئے کے پاس بیٹھا ہے، آگے کا راستہ اسے بھی نہیں پتا، وہ بھی اسی کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے.
फरमाया अगर हिदायत लेनी है वो दरे मोहम्मद पर तुम्हें आना पड़ेगा। ये इमाम अबू हनीफा, ये शागिर्द है अब्दुल्ला इब्ने मसऊद के, उनके ये शागिर्द है। और अब्दुल्ला इब्ने मसूद खुद कितने बड़े आदमी हैं, कितना मर्तबा रखने वाले थे। आपका एक फरमान सुनी, आप फरमाते हैं कि जो बंदा शराब पीता हो मुसलसल और तौबा न करे और तौबा किए बगैर मर जाए, तौबा किए बगैर शराबी मर जाए, तौबा न करे, अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं सुन लो, लोग उसे कब्र में दफन करके आ जाए, लोगों उसकी कब्र खोल कर देख लेना, जो शराबी बगैर तौबा के मर गया है उसका मुंह किबला से फिरा हुआ होगा। ये अब्दुल्ला इब्ने मसूद है।